درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ میں جانا ثابت ہو گیا، پھر اللہ کو پکارنا، لا الہ کہنا، اور پھر اپنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا۔ یہ بتائیے جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو گویا اس علاقے میں گئے، اور پھر دوسری بات یہ بھی ساتھ ساتھ سوال کا حصہ ہے کہ آپ کی قوم کی توبہ قبول ہو گئی مگر نبی کو نہیں معلوم تھا۔ کیا نبی کو معلوم نہیں تھا، بتایا نہیں گیا، یا آپ حیران تھے کہ قوم کو بخش دیا گیا اور ان پہ عذاب نہیں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سوال کی طرح اس سوال میں بھی بہت سارے یوں کہیے کہ سربستہ راز ہیں جو آپ کے سوال کے جواب کے درمیان پوشیدہ ہیں۔ چنانچہ جیسے بیان فرمایا مفتی صاحب نے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام گزرے ہیں اور اس مچھلی نے جس طرح سے آپ کو نکلا، تو روایات میں ہے کہ مچھلی نے آپ کو اس طرح سے نکلا تھا کہ آپ کے جسم کو کوئی گزند نہ پہنچے، آپ کے گوشت اور ہڈیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یعنی مچھلی کو اللہ نے یہ حکم بھی دیا کہ اس طرح سے محفوظ کر لے کہ انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم چل رہا ہے کہ اگر یہ عمل خدا نخواستہ عذاب کی صورت میں ہوتا تو پھر یہ بچت نہ کی جاتی۔ یہ ایک انداز تھا اپنے محبوب کو کچھ وقت سب سے جدا کر کر اپنے سے قریب کرنے کا۔ یا ہمارے جاننے والے سننے والے یہ بھی یاد رکھیں کہ مناجات الہی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب رات سارا زمانہ رات کا بستر اوڑھ لے، رات کی چاندنی اوڑھ لے، اس وقت آپ اپنے دل کے طاق میں توحید کا چراغ جلائیں اور اپنے ہاتھوں میں پروردگار کے سامنے مغفرت اور بخشش کے جب توشے پیش کریں گے تو پروردگار رات کے وقت میں زیادہ قبول فرماتا ہے۔ ویسے تو وہ ہر وقت سمیع الدعا ہے، اس دعاؤں کو سننے والا ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اس طرح سے رکھا گیا۔ روایت میں جملہ موجود ہے کہ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا، امیر کائنات علی بن طالب سے پوچھا گیا کہ وہ قید خانہ بتائیے جو اپنے قیدی کو لے کر 7 دن چکر لگاتا رہا۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ ایسا کون سا قید خانہ جو اپنے قیدی کو لے کر ساتھ ساتھ گھومتا ہے؟ فرمایا وہ بطن حوت ہے، وہ اس مچھلی کا پیٹ ہے جس میں یونس علیہ السلام 7 دن تک جاتے رہے۔ اور روایات کے اندر موجود ہے، امام جعفر صادق اسلام فرماتے ہیں یہ حکمت تھی پروردگار کی، جیسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جا کر عجائبات دکھائے، اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے دریا کے عجائبات دکھانے تھے۔ 7 دن تک وہ مچھلی دریاؤں کی تہ میں لے کے گھومی تاکہ پروردگار کی عظمت کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ چنانچہ روایت میں کہ جب اس مچھلی نے ان کو باہر اگلائے، جیسے آیت قبلہ نے تلاوت فرمائی، تو جب اگلائے تو حضرت یونس کی کیفیت کیا تھی، کیسے لگ رہے تھے اس وقت؟ روایات میں ہے کہ جیسے ایک نومولود بچہ جب شکم سے باہر آتا ہے جو اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت میں آپ کا بدن نرم ہوا ہوا تھا، تر ہوا ہوا تھا۔ ایسی کیفیت میں جب باہر آئے، اب یہ علم ہوا کہ پروردگار نے تو عذاب کو ٹال دیا ہے۔ چنانچہ اب اپنی قوم کی طرف جاتے ہوئے پیر بھاری ہو رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جس قوم کو عذاب کی وعید سنا کر آ گیا تھا، اب اگر میں ان میں جاؤں گا تو وہ تو یہ کہیں گے نعوذ باللہ کہ یونس نے تو کہا تھا عذاب آ جائے گا، ہم پہ تو عذاب نہیں آیا۔ چنانچہ حضرت روبیل کے پاس پہنچے اور روبیل نے کہا کہ اللہ نے ان کے سروں سے عذاب ٹال دیا ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو دیکھا چرواہے بکریاں چرا رہے ہیں، لکڑہارے لکڑی کو چل رہے ہیں، کھیتی باڑی میں کام ہو رہا ہے۔ ایسے میں پروردگار سے لو لگائی، اور اب جملہ سنیں، روایت کا بڑا عجیب جملہ لکھا کہ تھکے ہوئے تھے، مچھلی کے پیٹ سے ایک شخص نکلا ہے، سائے کو ڈھونڈتے ہوئے جا رہے تھے، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے زمین پر کدو کا ایک درخت اگایا، اس درخت کے سائے میں حضرت یونس علیہ السلام جا کے بیٹھے۔ ابھی سائے سے لطف اندوز ہو ہی رہے تھے، اللہ نے کیڑے کو پیدا فرمایا جو اس درخت کی جڑ کو کھا گیا، اور ذرا سی دیر میں وہ درخت ختم ہو گیا۔ حضرت یونس نے کہا بار الہ، میں تھک ہار کے سائے میں بیٹھا تھا، میں نڈھال ہوا ہوں، تو نے اس کیڑے کو کیوں بھیجا یہاں پر تاکہ درخت کو ختم کر دے؟ کمال کا جملہ ہے۔ فرمایا اے یونس، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جب تم ایک مخلوق ہو کر ذرا سی نڈھال اور ذرا سی ایک مزمحل کیفیت بیان برداشت نہیں کر سکے، سوچو تم نے جن 1,00,000 بندوں کے لیے دعائے عذاب کی تھی وہ میرے بندے ہیں، وہ میرے نام لیوائے، میرے علم میں تھا وہ میری توبہ قبول کریں گے، وہ میرے شہروں کو آباد کرنے والے ہیں، انہیں روزی میں دیتا ہوں، تم نے ان کے عذاب میں تعجیل کیوں کری، جلدی کیوں کری؟ چنانچہ اس لیے میں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ فرمایا تھا کہ تمہیں احساس ہو جائے کہ میں اپنے بندوں کو کتنا بخشنے والا ہوں۔ رمضان قریب آ رہا ہے، میں اپنے سننے والوں کو کہوں گا دعاؤں کے اسلحے سے مسلح ہو جائیں۔ روایت میں ایک دعا ہے، دعائے افتتاح کے نام سے حضرت امیر المومنین علی بن طالب نے اس کو تعلیم فرمایا۔ ایک جملہ سے بھی اس کا سنا ہے ہمارے موضوع سے جو یہ کہ کمبائن ہو جائے گا۔ حضرت امیر کائنات فرماتے ہیں الحمدللہ الذی علی طول اناتہ، تمام حمد اس اللہ کے لیے کہ جو مہلت میں طول دیتا رہتا ہے۔ الحمدللہ الذی، اللہ حلم ہی بعد علم ہے،
حمد اس اللہ کی جو جانتے بوجھتے بھی عذاب نہیں دیتا. اسے پتہ ہے یہ بت پرست نہیں, مجھ پر ایمان نہیں لا رہے, میرے نبی کے نافرمان ہیں, لیکن چونکہ پروردگار کی نگاہ دور تک دیکھ رہی ہے لہٰذا وہ اپنے غصے کو ٹال دیتا ہے. ہمیں اس وقت سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم گناہوں کے باوجود عذاب کا شکار نہیں ہو رہے تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. ہمیں اس برکت کو مثبت طور پہ لینا چاہیے اور استغفار کے ذریعے اپنے رب کے قریب ہونا چاہیے. علامہ صاحب روایات میں یہ بھی آیا ہے, کیونکہ میں کچھ تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا, کہ جس دن آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے وہ واقعہ جس دن قرار پایا وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. میں نے کثرت سے روایات میں دیکھا ہے اس دن کو بہت خاصیت حامل رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی تصدیق بھی کیجیے گا اور اگر تصحیح کی گنجائش ہو تو کیجیے گا. اس کی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کے لیے جب نجات کے معاملات اور واقعات ہوئے تو اس میں عاشور کے دن کا تذکرہ ہے. اب یہ کیوں کہا گیا, اس میں ایک روایت پیش نگاہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اللہ کے ایام کو برا مت کہو, یا اللہ کے ایام اس طرح کے حوالے سے ایک آیت ہے. چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہاں ایام اللہ سے مراد 3 طرح کے دن ہیں. ایک فرمایا عاشورہ کا دن ہے, اور ایک وہ دن جب حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے جس دن پروردگار کا دین ساری زمین پر غالب ہو کے رہے گا. اور ایک دن اور ہے جس کو میں اس وقت خطا کر رہا ہوں. چنانچہ عاشور کے دن کی اہمیت اس عنوان سے بہت ضرور ہے. البتہ اس روایت کے بعض علماء نے قیل و قال بھی کیا ہے, لیکن بہرحال اگر یہ بھی مانا جائے تو بہرحال پروردگار کا لطف و کرم جس دن بھی ہو وہ دن عظیم ہو جاتا ہے. لیکن اگر عاشور کی روایت کو بھی دیکھا جائے, مانا جائے, تب بھی مہم چیز ہمیں صرف جس کی طرف نظر کرنی وہ یہ ہے کہ پروردگار اپنی رضا اور رحمت کو نازل کر فرماتا ہے. میں مفتی صاحب کی طرف آؤں.